علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا نیو ناولس لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے۔ کمنٹس میں لازمی مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ناولس کیسا لگا۔ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ابھی میں نے بنایا ہے۔ اگر پسند آئے تو کمنٹس لازمی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئے آنے والی ویڈیو جلد سے جلد ملے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری محبتوں کو قرار دو ایپیسوڈ 1۔ میری محبتوں کو قرار دو از کلام ماہ عابد اس کے رائٹرز ہیں۔ پیج نمبر 1۔ ایک تو میں اس لڑکی سے بڑا تنگ ہوں، خدا جانے کیسے اتنا سو لیتی ہے۔ یا تو جب دیکھو ناولس پڑھتی رہے گی یا کالج سے آ کر بس سو جائے گی یا ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے گی۔ عائشہ بیگم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو اشما جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی کشف بیگم اور رمشا بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اشما نے چونک کر عائشہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا چچی، کس کی بات کر رہی ہیں اور اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ شانزے کے علاوہ اور کون ہے اس گھر میں جسے سونے کے اور کیڑوں سے ڈرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں؟ اب بھی کالج سے آ کر دوپہر سے سوئی ہوئی ہے۔ پھر مجال ہے اس لڑکی کے کانوں پر کوئی جوں بھی رینگ گئی ہو۔ سو آواز دی پر نہیں سنا اس لڑکی نے۔ اشما شانزے کی اتنی تعریف پر ہنس پڑی۔ کیا ہو گیا چچی، بیچاری سوتی ہی تو ہے۔ وہ کیڑوں والی اور ٹی وی دیکھنے والی بات گول کر گئی نہیں تو عائشہ بیگم کا پارا اور ہائی ہو جاتا۔ عائشہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ جاؤ جا کر اسے اٹھاؤ اس سے پہلے کہ میں اسے ہٹ جاؤں اور پھر 2 جوتے بھی لگاؤں گی۔ مغرب ہونے والی ہے۔ پھر اس لڑکی کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس سوتے پہ چلی گئی ہے۔ ابھی اٹھا کر آ رہی ہوں پر نہیں اٹھی۔ پتہ نہیں وہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ماں کی ایک آواز میں ہی نیند سے اٹھ جاتی ہیں۔ ایک ہی لڑکی ہے، پاس پڑا ڈھول بھی بجا لو تو نہیں سنے گی۔ ان کی دھمکی آمیز انداز پر وہ آبرو اچکاتی کھڑی ہو گئی۔ اشما کمرے میں داخل ہوئی۔ سبز اور ہاف وائٹ کلر کے امتزاج کا فرنیچر ترتیب سے رکھا ہوا تھا، پردے بھی ہم رنگ شانزے نے باربی ڈیزائن والے لگوائے تھے۔ بیڈ پر آڑی ترچھی مدہوش ہو کر گلابی اور ہاف وائٹ کمبل سر تک تانے سوئی ہوئی چھوٹی سی پری لگ رہی تھی۔ بال آدھے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ منہ پر تھے۔ اشما کے 2-3 دفعہ آواز دینے پر بھی جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اشما نے پانی سے بھرا گلاس شانزے پر الٹ دیا۔ کیا ہوا؟ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اس اچانک افتاد پر وہ بھکلا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن ابھی بھی اگر تم نہ اٹھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ چلو شاباش اٹھو، چچی کا میٹر گھوم چکا ہے۔ اشما نے پچکارنے کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہونے کے لیے سہارا دیا۔ آپ نے میرے اوپر پانی کیوں پھینکا ہے؟ شانزے نے گسیلی نظروں سے اشما کو دیکھتے کہا۔ وہ اس لیے میڈم کہ پچھلے 1 گھنٹے سے ہر کوئی آپ کو اٹھانے آ رہا ہے پر آپ شاید بھانگ پی کر یا نشہ کر کے سوئی ہوئی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اشما نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ایک تو مما کو میری ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، پتہ ہے اتنی اچھی نیند آ رہی تھی۔ اللہ کرو لڑکی 2.5 گھنٹے سے سوئی ہوئی ہو کالج سے آ کر تم اور ابھی بھی کہہ رہی ہو کہ نہیں اٹھنا تھا۔ اور چچی تم پہ ایسے ہی غصہ نہیں کرتی، تم کام ہی ایسے کرتی ہو کہ چچی کو غصہ آ جاتا ہے اور صرف تمہارے زیادہ سونے پر اعتراض کرتی ہیں۔
اشما نے اسے اٹھا کر واش روم میں دھکیلا تو شانزے بڑے بڑے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم میں چلی گئی۔ اشما خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پہلا سامنا ہی عائشہ بیگم کی گھورتی ہوئی نظروں کا کرنا پڑا۔ کشف بیگم اور رمشا بیگم بھی وہیں بیٹھی وہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پر جا کے بیٹھ گئی۔ تمہیں دنیا میں کوئی کام بھی کرنا ہے یا نہیں؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ ہر وقت یا تو تم سوتی ہو یا پھر کالج سے آ کر ادھر ادھر گھومتی ہو۔ مجال ہے اگر تم پہ میری کسی بات کا یا ڈانٹ کا اثر ہو جائے۔ کتنی بار بولا ہے کہ کچھ کھانا پکانا ہی سیکھ لو، پر نہیں، جب بھی میں کہتی ہوں ادھر ادھر ہو جاتی ہو۔ یہ جو تمہارے طریقے ہیں نہ آگے سسرال میں جا کر بھی جوتیاں کھاؤ گی، اور تمہاری ساس نے جو جھامپڑ لگانے ہیں پھر، اور تمہارے شوہر نے بھی چلتا کرنا ہے کہ جاؤ بی بی اپنے ماں باپ کے گھر۔ عائشہ بیگم شانزے کو بھگو بھگو کر مار رہی تھی۔ پھر وہ شانزے ہی کیا جس پر کچھ اثر ہو جائے۔ ڈانٹ بھی ایسے سنتی تھی جیسے اس کی نہیں اگلے بندے کو سنایا جا رہا ہو۔ لوگوں نے تو یہی کہنا ہے کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا، پر لوگوں کو کیا پتا کہ بیٹی ماں کو ہی چکمہ دے جاتی ہے۔ شانزے جو صوفے پر بیٹھی اپنی نیند بھگانے کی کوشش کر رہی تھی، سسرال کے خیال سے ہی جھڑجھڑیلی اور خیالوں میں سانسیں جھپٹ پڑتے دیکھ کر اچھل کر پڑی۔ چلو ابھی منگنی تک نہیں ہوئی، پر کل کو کوئی اچھا رشتہ ملے گا ہی نا، پر تمہارے کرتوت ہی نہیں ہے شادی کے۔ مما نے نہ تو مجھے صرف سسرال بھیج دیا بلکہ جوتیاں بھی لگوا دی، اور شوہر نے چلتا بھی کر دیا۔ وہ تصور میں خود پر ہوتے ظلم دیکھ رہی تھی۔ بھابھی بس کریں، بچی ہے سیکھ جائے گی۔ رمشا بیگم نے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتے کہا، جو گسلی نظروں سے شانزے کو گھور رہی تھی۔ اب یوں ٹکر ٹکر میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ مہارانی اپنی آنکھیں کھول لو، شام ہو گئی ہے، ابھی بھی اس لڑکی نیند نہیں پوری ہوتی، پتہ نہیں کیسے یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ عائشہ بیگم نے اچھی طرح شانزے کی کلاس لیتے ہوئے کہا، جاؤ اشما چائے بنا رہی ہے، دیکھو بن گئی ہوگی، اس کی ہیلپ کرو۔ کشف بیگم نے شانزے کو کہا تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ لی کہ کہیں پھر سے عائشہ بیگم اسے بٹھا کر لمبا لیکچر ہی نہ دینے لگ جائیں۔ وہ کچن میں جا کر سارا غصہ برتنوں پر نکل رہی تھی کہ اشما بول پڑی، کیوں بیچارے برتنوں پر غصہ نکال رہی ہو؟ ان بیچاروں نے کیا کر دیا ہے؟ اشما نے شانزے کے نیند سے شروع ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ شانزے نے غصے والا چہرہ دیکھ کر اشما کی ہنسی نکل گئی۔ شانزے شامی کباب کی پلیٹ پٹکنے والی انداز میں ٹرے شیلف پر رکھی تھی۔ اچھا اب غصہ نہ کرو، میں نے چائے بنا لی ہے، پکوڑے بھی بن گئے ہیں، تم بس انہیں لے جاؤ۔ اشما نے شانزے سے کہا، جو نیند سے جھول رہی تھی۔ شانزے بھی چپ چاپ ٹرے اٹھائے پھولے منہ کے ساتھ باہر نکل گئی تو پیچھے اشما شانزے کو جاتا دیکھ کر ہنس پڑی۔ کشف بیگم، رمشا بیگم، عائشہ بیگم، مرد حضرات سبھی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ صدف اور دانیال بھائی آ رہے ہیں پاکستان، اور وہ لوگ یہیں شفٹ ہو رہے تھے پاکستان میں۔ نعمان صاحب نے سب کو دیکھتے ہوئے بتایا، یہ جو بہت
اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ رمشا بیگم نے پوچھا۔ عائشہ بیگم اور کشف بیگم بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ احسن اور حسین صاحب کو نعمان صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا، کچھ ہی دن میں وہ لوگ آ جائیں گے، اور آج میری بھی صبح بات ہوئی، نعمان صاحب نے تفصیل سے ساری بات بتائی تو سب ہی پھر خوش گپوں میں مصروف ہو گئے۔ بچہ پارٹی بھی صدف پھپھو کا سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ صدف پھپھو کی سب بچیوں سے زیادہ شانزے سے ہی بنتی تھی۔ شانزے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات صدف پھپھو کو ہی بتاتی تھی۔ تو شانزے صدف کو بتاتی تھی۔ صدف جب بھی دبئی سے کراچی آتی تھی تو شانزے کی ہی لسٹ اتنی لمبی ہوتی تھی چیزوں کی کہ پھر باقی بچہ پارٹی اپنا ساموں لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور اس بات پہ پھر سب کی لڑائی ہوتی تھی۔ پھر شانزے پھر بھی ہار نہیں مانتی تھی۔ اشما کچن کا سب کام سمیٹ کر آئی تو شانزے ٹی وی کے آگے بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی۔ شانزے، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی ٹائم ہے مووی دیکھنے کا؟ چلو شاباش، بند کرو اور سو جاؤ، صبح کالج نہیں جانا کیا؟ اشما نے شانزے کو دیکھتے کہا، جو مووی دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ کچھ سن نہیں رہی تھی کہ اشما کیا کہہ رہی ہے۔ اشما نے دیکھا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تو اس نے آگے بڑھ کر ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر آف کر دیا۔ ارے اشو، یہ کیا کیا یار، اتنا اچھا سین چل رہا تھا۔ شانزے نے منہ بناتے اشما سے کہا۔ اس کیڑے ٹی وی لیے، اس کڑے تیور لیے، دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے ایسے ہی دیکھ رہی تھی، اور میں جو اتنی دیر سے بول رہی ہوں وہ سن رہی ہو تم؟ اشما نے پھر سے ٹی وی کا بٹن آن کرتے دیکھ کر کہا۔ ہاں جی بتائیں، کیا ہوا ہے، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ شانزے اشما کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم نے کبھی سدھرنا بھی ہے کہ یا نہیں؟ ایسے ہی ہر وقت ادھم مچائے رکھنا ہے؟ شانزے نے اس کی رات کے 12 بجے مووی دیکھنے پر اعتراض کیا۔ کیونکہ اگر عائشہ بیگم کو پتہ لگ جاتا کہ شانزے اتنی رات کو مووی دیکھ رہی ہے اور سوئی نہیں ہے تو شانزے کی واٹ لگ جانی تھی۔ پھر اتنی ڈانٹ کھا کر بھی یہ لڑکی نہیں سدھرتی تھی، نہ ہی اس پر کچھ اثر ہوتا تھا۔ اگر میں سدھر گئی نا تو دنیا نے بگڑ جانا ہے اشو انی، شانزے نے جس انداز سے کہا اشما کے ہنسی نکل گئی۔ اچھا چلو، اب اور نہیں دیکھنی، کل دیکھ لینا، ابھی سو جاؤ۔ اشما نے اٹھ کر ٹی وی اور لائٹ بند کی اور شانزے کو لٹا کر اس پر کمبل اڑا دیا اور خود بھی اس کے برابر لیٹ گئی۔ حسان صاحب کراچی کے مشہور بزنس مین تھے اور ان کی زوجہ گل بانو بیگم، حسان صاحب اور گل بانو بیگم کے 4 بچے تھے۔ بڑا بیٹا نعمان، جس کی شادی حسان صاحب نے اپنے دوست کی بیٹی رمشا سے کروائی تھی۔ رمشا ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ حسان اور رمشا بیگم کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا زوار اور بیٹی نمرہ۔ دوسرے نمبر پر احسن صاحب تھے، جن کی شادی گل بانو بیگم نے اپنی بھتیجی کشف سے کروائی تھی۔ احسن صاحب اور کشف بیگم کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا حمزہ، اشما اور ہادی۔ تیسرے نمبر پر صدف تھی، جن کی شادی دانیال سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد صدف دبئی چلی گئی تھی اور ہر خوشی غمی کے موقع پر پاکستان آتی جاتی تھی، اور ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا شہیر یزدانی اور بیٹی مشا، ہمارا کچھ خڑوس وسیلہ ہیرو۔ چوتھے نمبر پر حسن صاحب تھے، جنہوں نے اپنی پسند سے عائشہ بیگم سے شادی کی تھی اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوا تھا۔ حسن صاحب اور عائشہ بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی شانزے، جو شادی کے 10 سالوں کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے ہوئی تھی، ہماری چھوٹی سی نٹ کھٹ ہیروئن، سب کی آنکھوں کا تارا، جس میں سب گھر والوں کی جان تھی۔
جو سب کے لاڈ پیار سے بگڑی تو نہیں کہا جا سکتا، پر شرارتی ضرور ہو گئی تھی، نٹ کھٹ سی، لال بالی، بے پرواہ، بے نیاز، اندر سے بہت حساس طبیعت کی مالک، لوگوں کو تنگ کر کے سب کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ ایک حادثے کار میں احسان صاحب اور گل بانو بیگم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ احسان صاحب نے اپنی زندگی میں ایک بار ایک بڑا سا خوبصورت بنگلہ بنوایا تھا، جس میں بڑے سب کے کمرے نچلے والے پورشن میں تھے، دوسرے پورشن میں سب بچہ پارٹی کے اپنے اپنے الگ کمرے تھے، جہاں وہ ہر وقت ادھم مچاتے تھے کہ پھر نیچے بڑوں تک ان کا شور نہیں جاتا تھا۔ زوال اور شمع دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے کہ ان کی پسند کو دیکھتے ہوئے سب گھر والوں نے ان کی منگنی کر دی تھی اور اب کچھ دن بعد شادی تھی۔ زویا حمزہ کی مانگ تھی، ان کی بھی شادی زوال اور اشما کے ساتھ ہونے والی تھی۔ نمرا کی شادی نعمان صاحب کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی، جو نمرا کا کلاس فیلو اسد تھا اور نمرا کو پسند کرتا تھا۔ نمرا اور اسد کے 2 بیٹے تھے، اون اور ریان۔ شانزے اور سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہادی گریجویشن کر رہا تھا۔ وہ کالج کے گراؤنڈ میں گھاس پر الٹی پلٹی مارے بیٹھی بکس کے اندر ناولس رکھے پڑھ رہی تھی۔ ہیلو، ادھر کیا کر رہی ہو تم؟ ندا اسے ادھر بیٹھا دیکھ کر اس کے ساتھ ہی گھاس پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، سر اکرم نے کلاس سے نکال دیا ہے، اس لیے ڈائجسٹ پڑھ رہی ہو؟ شانزے نے ڈائجسٹ پڑھتے سکون سے انداز میں کہا تو ندا کی حیرت سے آنکھیں اور منہ کھلے اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں نکالا انہوں نے تمہیں کلاس سے؟ مجھے ٹیسٹ یاد نہیں تھا، انہوں نے پنشمنٹ کے طور پر کلاس سے نکال دیا۔ اب کی بار بھی شانزے کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور بجائے اس کے کہ تم ٹیسٹ یاد کرو یہاں بیٹھی یہ پڑھ رہی ہو، تو کیا کروں پھر میں؟ اب یہ نہیں ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، بس یاد تھا پر موڈ نہیں تھا دینے کا، اس لیے بول کر آ گئی، اور مجھے یہ ناول مکمل کرنا تھا، قسم سے رات سے پڑھ رہی ہوں، بہت ہی مزے کا ہے یہ ناول۔ شانزے نے شرارت سے آنکھ مارتے ندا سے کہا تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگ گئی کہ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے تمہیں کیوں نکالا انہوں نے؟ شانزے نے ڈائجسٹ کو گود میں رکھتے ندا کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ میں آج پھر سے لیٹ ہو گئی، اس لیے ندا نے دھیرے سے بتایا تو شانزے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شانزے کے ساتھ ندا بھی ہنس پڑی اور پھر ان کے کہہ کے پورے گراؤنڈ گونج اٹھے کہ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ بھی ان پاگلوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ سب ہنس رہے تھے ان پاگلوں کو دیکھ کر۔ شانزے اور ندا دونوں بچپن کی دوستیں تھیں، اسکول کالج سے اب تک دونوں ساتھ ہی تھیں۔ ندا کا گھر دوسری کالونی میں تھا، انہیں جب بھی کلاس بنک کرنی ہوتی ایسے ہی بہانے بنا کر کبھی کالج کے لان میں بیٹھتی ناولس پڑھتی تھی، اور تو کبھی کینٹین میں اور کبھی لائبریری میں۔ شانزے کالج میں بھی سب کو تنگ کیے رکھتی تھی، خاص طور پر اپنی کلاس میں سب کو ہی، اور کبھی کبھار کالج کا کوئی اسٹوڈنٹ مل جائے تو اس کو کہ ایک دن دونوں نے اپنے کلاس کے نیو ٹیچر سر اشر کو تنگ کیا تھا۔ جب وہ نیو آئے تھے تو انہوں نے ان دونوں سے پرنسپل کے آفس کا پوچھا، اور بدلے میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ہمیں ٹریٹ دیں پھر بتائیں گے۔ سر اشر کو بھی یہ دونوں نٹ کھٹ سی پیاری لڑکیاں پسند آئی تھی، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور سے پوچھ لیتے آفس کا یا ان کی شکایت لگاتے۔ انہوں نے ان دونوں کو برگر، پیزا اور کولڈ ڈرنکس سے لنچ کروایا، اور جب ان دونوں کو پتہ لگا کہ سر اشر ان کی ہی کلاس کے نیو سر ہیں تو دونوں شرمندگی سے منہ میں انگلیاں ڈال لی اور ان سے معافی بھی مانگی۔ چلیں اب ناول ہوتا ہے ختم۔ اللہ حافظ۔